صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مبارک مقدس اور عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ذمہ داریاں، جو فرائض دیے ہیں، ان میں سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بڑا بیان چالو روزے کا ہے۔ اندر بیٹھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر روزے فرض کیے، لیکن بزرگوں اور دوستوں، اس کے علاوہ جو ہمارے ذمہ ایک بڑا اور اہم فرض ہے، وہ ہماری اپنی مالوں کی زکوٰۃ کا ہے۔ بزرگوں، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ جسے چاہے مال دولت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے مال دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ شروع دنیا سے لے کر آج تک ہم دنیا کے اندر غور کریں تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کئی ہزاروں انسان وہ آئے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال دولت سے نوازا تھا، اور بہت سارے وہ لوگ ہوئے کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے محروم کیا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مال و دولت یہ انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش کی چیز ہے۔ کہ اللہ یہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر لے کر بھی آزماتا ہے۔ بزرگوں، دنیا کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے قارون۔ قارون یہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار، پاورفل، طاقتور انسان گزرا ہے، اور اتنا بڑا مالدار، اتنی دولت، پراپرٹی، جائیداد اس کے پاس تھی کہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ کہ قارون کے خزانے کی جو کنجیاں اور چابیاں تھیں وہ کئی ہزاروں لاکھوں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اور اتنی چابیاں تھیں کہ ایک مضبوط طاقتور جماعت مل کر بھی اگر ان چابیوں کو اٹھا کر اونٹوں پر لادنا چاہے تو وہ ان چابیوں کو اٹھانے سے عاجز ہو جاتی تھی۔ تو چابیاں جب اتنی تھی تو بتائیے اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں انسان کی تجوری جو مین لاکر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، 11 چابی بھی ایک ہوگی، البتہ گھر کی، بیڈ روم کی، باہر کی، دروازے کی، یہ چابی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن خزانے اور لاکر کی چابی تو ایک ہی ہوتی ہے۔ ہمارے کتنے بھی خزانے ہوں، دیکھیے قرآن کریم کہہ رہا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ قارون کے بعد جو خزانے تھے اس کی چابیاں اتنی وزندار تھی کہ ایک مضبوط طاقتور جماعت بھی اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے سے تھک جاتی تھی۔ تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اب یہ مال کس نے دیا تھا قارون کو؟ بولیے، اللہ نے دیا تھا، لیکن انسان جس کو اللہ نے قرآن میں آگے بیان کیا، اس کی خاصیت ہے کہ اس کے پاس جو بھی مال، پراپرٹی، جائیداد آتی ہے، یا جو بھی ہنر، جو صلاحیت، جو طاقت اس کے پاس آتی ہے، تو انسان ان تمام اچھائیوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ سب میرے ہنر کی، میری طاقت کی اور میری صلاحیت کی بنیاد پر آیا ہے۔ جو میں نے مال کمایا تو میری طاقت کی بنا پر، میری ذہانت کی بنیاد پر اور میری صلاحیت کی بنیاد پر، میری سائیکلوجی، دماغ کی صلاحیت جو اللہ نے دی تھی اس کی بنیاد پر کمایا ہے۔ انسان اس کو چاہے وہ تھوڑا کمائے یا زیادہ کمائے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو قارون کیا جب اللہ نے مال دیا تو اللہ نے اس سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک،
کہ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کا بڑائی کا معاملہ کیا کہ تجھے دنیا کا سب سے بڑا پاورفل انسان، سب سے طاقتور انسان اور سب سے ملین اور بلین والا انسان بنایا ہے، لہذا جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اب تیرا یہ فریضہ ہے کہ تو اپنے اس مال میں سے غریب اور فقیر اور جن لوگوں کا تیرے مال میں حصہ ہے ان کو بھی دیا کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ جب انسان کے پاس مال دولت آ جاتی ہے تو انسان غرور گھمنڈ میں آ کر مستی میں آ جاتا ہے اور پھر وہ زمین میں جھگڑے میں فساد میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ قارون سے کہا گیا جو تیرے پاس مال و دولت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، لہذا اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جن لوگوں کا تیرے مال میں حصہ ہے، غریب فقیر تیرے رشتہ دار اور دنیا کے جو غریب اور فقیر لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے مال میں سے حصہ دیا کر۔ لیکن قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے یہ جو دیا گیا ہے یہ میری اپنی صلاحیت اور ہنر اور کاریگری کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے انسان سمجھتے ہیں ہماری جائیداد اور پراپرٹی ہماری اپنی محنت کی بنیاد پر آئی ہے۔ میرے دوستو اگر محنت ہی کی بنیاد پر مالدار انسان بن جاتا تو دنیا میں کون سا وہ عقل مند انسان ہے جو صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے، جس کی شادی ہو گئی وہ کمانا شروع کر رہا ہے، لیکن اگر مالداری کا پرسنٹیج نکالا جائے تو 5% 2% لوگ مالدار ہیں، باقی 95% لوگ غریب ہیں یا معتدل حالات میں، جبکہ کما رہے تو سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو دکھا رہے ہیں، ہنر دکھا رہے ہیں، لیکن مالدار کچھ کم ہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالداری دولت پراپرٹی کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، لہذا اس کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان اس مال کو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر انسان خرچ کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس مال میں حکم دیا ہے زکوٰۃ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے خذ من اموالهم صدقہ تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی آپ ان لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ اور صدقے کو لیجیے، اور اس کے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب ان کا مال میں سے زکوٰۃ لے لیں گے تو گویا کہ آپ ان کے مالوں کو اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیں گے۔ چنانچہ علماء نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور وتزکیہم انسان کی روح اور اس کی ذات بھی پاک ہوتی ہے۔ جو مال کی محبت، دنیا کی محبت، مخلوق کی محبت دنیا دل میں بسی ہوتی ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد وہ محبت کم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ جب لوگ اپنی زکوٰۃ دے دیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب قرآن کریم نے بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک گیہوں کا دانہ انسان نے کاشتکار کے زمین میں بویا اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں 7 اونبیاں اگی، اور ہر بالی اور ہر اونبی کے اندر 100 دانے، تو 7 بالیوں کے اور 7 اونبیوں کے دانے کتنے ہو جائیں گے؟ 700۔ جس طرح ایک دانے سے 700 دانے اگتے ہیں، اسی طرح جس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خیرات اور صدقہ کیا، غریب اور فقیروں کو دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپیے کے بدلے میں 700 روپیے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور رمضان کے مقدس مہینے میں حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ 1 فرض کے بدلے میں 70 فرض کا ثواب دیتا ہے، لہذا جس نے زکوٰۃ کا 1 فریضہ ادا کیا تو اس کو 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال و دولت دیا ہے، سونے چاندی پراپرٹی جائیداد ان کے پاس ہے،
لا ينفقون فی سبیل اللہ، لیکن وہ ان مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے، دیتے نہیں، کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فبشرہم بعذاب الیم، کہ نبی آپ انہیں خوشخبری سناؤ ایک دردناک عذاب کی۔ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے یا بری چیز کی ہوتی ہے؟ اچھی چیز کی خوشخبری ہوتی ہے۔ شادی آپ کے گھر میں تو آپ لوگوں کو خوشی کے طور پر دعوت دیتے ہیں، لیکن میت ہو تو خوشی کے طور پر دعوت دیتے ہیں ہمارے یہاں میت ہوئی آپ آئیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ کیوں؟ اور آگے اس کی سزا بیان کی ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ قیامت کی دن جس نے سونے چاندی پراپرٹی جائیداد کا زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کو اللہ کے راستے میں صحیح طور پر نہ لگایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سونے چاندی مال دولت پراپرٹی کو ایک ساتھ جمع کرے گا اور جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور تپانے کے بعد جس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہے اس کی پیشانی، اس کے بازو اور اس کی پیٹھ پر داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہاری پراپرٹی ہے، یہ تمہاری جائیداد ہے جس کو تم نے گن گن کر رکھا تھا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اس کو کتنی بڑی وعید ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہے تو ان کے مال و دولت میں سب سے بڑا فریضہ ہے جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کا پرسنٹیج 2.5% یعنی 40واں حصہ ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی روپیہ پیسہ سونے چاندی ہے وہ اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں غریب فقیر اور جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اور علماء نے کہا کہ موجودہ زمانے میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس شخص کے پاس ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور موجودہ زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر آج کے ریٹ کے حساب سے نکالے جائے تو تقریباً 50,000 روپے ہوتی ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس 50,000 روپے اپنی تمام جائز ضروریات کے بعد بچ جاتے ہو، اب ایسے شخص کے ذمہ شریعت میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اس کے پاس جتنا بھی روپیہ پیسہ ہوگا وہ سال کے آخر میں ان روپیوں پیسوں کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مالوں کی زکوٰۃ صدقات خیرات کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اللہ کی سنت دینے کی سنت ادا کرے۔